السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم سب واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وہ آیت میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی بھی ہے، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور پھر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ آج صبح ہی سے لوگوں نے اپنے اسٹیٹس کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر ایک عجیب سا جو ہے خبر رکھی، اپنی اسٹیٹس کے اوپر ایک خبر رکھی کہ فلاں جو ہے وہ کوئی سپر اسٹار، کوئی جو ہے وہ فلم اسٹار، وہ اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ دیکھیے، جیسے کہ میں نے بھی کہا کہ ہر نفس کو، جو بھی اس دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے، اسے موت کا مزہ چکھنا ہی ہے، اس دنیا سے جانا ہی ہے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ کوئی فلم اسٹار پھانسی کے پھندے سے لٹک جاتا ہے، کوئی ٹک ٹاک اسٹار ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا کوئی فلم اسٹار ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس پر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ ہمیں اس موقع پر اپنے غم کا اظہار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور کرنا چاہیے تو کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ کیونکہ صبح سے آج اسٹیٹس کی جھڑی لگی ہوئی ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے یہاں کتنے علماء کرام، علماء حق اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لوگوں کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی، لیکن ایک شخص جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو بس لوگ فوراً ایموشنل ہو جاتے ہیں، میرا فیوریٹ تھا اور بڑا اچھا تھا، یہ تھا وہ تھا، اور اس طریقے سے افسوس ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے کوئی فلم سٹار نہیں بلکہ ہمارے پڑوس میں سے کوئی ہمارا کوئی بہت قریبی دوست یا بھائی چلا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کے اندر مسلمانوں کی اس وقت سوچ کیا ہو چکی ہے۔ دین اسلام تو ہمیں کیا سکھاتا ہے اور ہماری اس وقت سوچ کیا ہو چکی ہے، ہماری ذہنیت اس وقت کیا ہو چکی ہے۔ بھائی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی کے مرنے پر جو ہے ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، یا کسی کے مرنے پر خوش ہونا چاہیے، یا کسی کے مرنے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، افسوس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت ہم نے جو طریقہ اختیار کر لیا ہے، آپ دیکھیں ہمارے یہاں بھی 3-4 روز پہلے کی بات ہے، دلی کے اندر سبیہ نام کی ایک لڑکی کا جو ہے ریپ ہوا، کتنے لوگوں نے اسٹیٹس لگایا اس کا، کتنے لوگوں نے جو ہے اس پر افسوس ظاہر کیا، بلکہ بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا، شاید ان کو ابھی پتہ چل رہا ہو میری آڈیو سننے کے بعد، حالانکہ اس واردات کو 3-4 دن ہو چکے ہیں، اور اتنا زبردست معاملہ ہوا کہ 3 سے 4 لوگوں نے اس کے ساتھ جو ہے ریپ کیا، اور 50 سے زیادہ چاقو کے نشان ہیں اس کی باڈی کے اوپر، اور گلا کاٹ دیا گیا، حتیٰ کہ اس بچی کا جو ہے سینہ تک کاٹ دیا گیا۔ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح جانور بنے کی حرکت کی ہے۔ اور ہمارے اس وقت اسٹیٹس پر کیا نظر آ رہا ہے؟ فلاں اسٹار، ٹی وی اسٹار مر گیا۔ اس بہن کے لیے نہ افسوس، نہ کچھ جو ہے تعزیت، اور نہ اس پر کوئی غصہ، کوئی غم، کچھ نہیں، کوئی کیفیت نہیں۔ اور یہی کا یہی معاملہ ہمارے علماء کرام کے ساتھ ہے۔ کتنے علماء حق جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ تک نہیں چلتا۔ کسی دن کوئی بڑے عالم اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اس دن آپ لوگوں کے اسٹیٹس دیکھ لیں، کوئی ٹک ٹاک کا وہ لگا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور کوئی وہ جو ہے وہ کوئی کرکٹ کا کوئی فلم سین، کچھ نہ کچھ اس طریقے کی چیزیں، کوئی عاشقی معشوقی، ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ایسی چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو، جیسے کہ میں نے ایک بار بتایا بھی تھا، من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کسی مولوی کی بات نہیں، میرے جیسے کسی مولوی کی یہ بات نہیں ہے کہ بھائی وہ جو ہے وہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جس کی طرح بنے گا، آخرت میں پھر اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ آج ہمیں علماء کے جانے پر تو افسوس نہ ہو، کسی ایک بہن کے ساتھ اس قدر جو ہے معاملہ کر دیا جائے، اس کا قتل کر دیا جائے، اس کا ریپ کر دیا جائے، اس پر بھی افسوس نہ ہو، حتیٰ کہ ہمیں معلوم تک نہ ہو۔ اور ایک شخص جس کا ہمارے سے کوئی واسطہ تک نہیں ہے، جو شاید ہمیں جانتا بھی نہیں تھا، جس کو پتہ تک نہیں تھا ہماری زندگی کیسی ہے، اس پر ہم اس طریقے سے جو ہے اسٹیٹس پر اسٹیٹس دھڑا دھڑ لگاتے چلے جائیں، اور خود بھی جو ہے ایسے روئے جیسے کوئی ہمارا کوئی بھائی تھا۔ تو بھائی، یہ ہماری جو سوچ جو ہے، اس سے پتہ چلتا ہے بہت زیادہ خراب لیول تک جا چکی ہے۔ آپ لوگوں سے میری درخواست ہے، میں بڑی مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ اپنی ذہنیت کا
تھوڑا سا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ دین اسلام کے اندر ہمیں اس میں کیسی ہماری رہنمائی ہمارے دین اسلام کرتا ہے، اور ہمیں کیسا ایک جو ہے پریکٹیکل مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کیسا ہونا چاہیے، جس سے لوگ مرغوب ہوں دین اسلام سیکھنے کا، لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہو۔ دیکھیے آج مسلمانوں سے کروڑوں مسلمان ہندوستان کے اندر ہیں، بھرے پڑے ہیں، تعداد کے اندر بے شمار ہیں، لیکن کیا ان بے شمار مسلمانوں کو دیکھ کر کبھی کسی غیر مسلم کا دل پسیجا؟ یعنی کہ ہماری بستیوں میں، ہمارے گھروں کے آس پاس، ہماری بلڈنگز کے اندر، ہمارے علاقوں میں بے شمار غیر مسلم ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے پڑوسی کی حیثیت سے رہتے ہیں، وہ ہماری صبح سے شام تک کی زندگی دیکھتے ہیں، ہماری روٹین دیکھتے ہیں، لیکن کیا کبھی کسی غیر مسلم نے ہماری روٹین کو دیکھ کر کے یہ کہا کہ آپ بڑے اچھے ہیں، آپ کا دین اسلام بڑا اچھا ہے، آپ کی زندگی میں وہ جھلکتا ہے، پلیز آپ مجھے بھی سکھائیں دین اسلام کیسا ہے، آپ کو دیکھ کر کے ہمیں دین اسلام سیکھنے کا شوق پیدا ہوا ہے؟ کہا کبھی کسی نے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہماری زندگی، ہمارا حلیہ وہ بالکل دین اسلام سے دور جا چکا ہے، ہماری ذہنیت تک جو ہے دور جا چکی ہے۔ اس کو ابھی سوچنے کی، ٹٹولنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے۔ آج تو ہم یہاں پر ہیں، ہماری آنے والی دوسری یا تیسری نسل پتہ نہیں کہاں جا کر کے رکے۔ الامان والحفیظ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔